السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت فتاوت النساء کے کاؤنسلنگ سینٹر مینٹل ہیلتھ اینڈ کیئر میں موجود ہوں۔ آج ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا جو کہ میری یہاں موجودگی کا سبب بھی بنا ہے اور اس ویڈیو کا سبب بھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ کہیں نہ کہیں میرے خیال سے کوئی نہ کوئی اس معاملے میں ضرور الجھا ہوا ہے یا الجھائے لوگوں کو نکالنے میں ہم مدد کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج سے کچھ روز قبل، تقریباً 6-7 دن قبل پہلے مجھے ایک رینڈم نمبر سے کال آئی۔ کال کو پک کرتے ساری ایک لڑکی تھی۔ آپ ڈاکٹر مریم بات کر رہی ہیں؟ کوئی سوال نہیں۔ آپ ڈاکٹر مریم ہیں؟ میں نے کہا جی میں ڈاکٹر مریم، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں ڈسکا سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا جب میں آپ کو جانتی نہیں تو آپ مجھے مل کیسے سکتی ہیں؟ وہ کسی لوکل شاپ سے بیسیکلی انہوں نے کہیں سے میری تصنیف خرید کے پڑھی تھی، زندہ لاشیں ڈپریشن سے متعلق۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں سلجھا سکتی ہوں، اصلاح کر سکتی ہوں، لیکن میں آپ سے مل نہیں سکتی کیونکہ یوں ہی میں کسی کو اپنا ایڈریس نہیں دے سکتی۔ تو انہوں نے کال کٹ کر دی، لیکن اس بک کے سائٹ پہ کاؤنسلنگ سینٹر کا فتاوت النساء کے تمام ویب سائٹس مینشن تھیں۔ تو آج تقریباً 2:30 بجے کے قریب مجھے یہاں ہیڈ آفس سے کال آئی کہ کافی ریئر کیس ہے اور آپ کی ضرورت ہے تو آپ آئیں۔ تو جب میں وہاں پر پہنچی تو سیم وہی لڑکی میرے سامنے موجود تھی، وہی آواز، وہی لہجہ جو کہ آج سے 7-8 دن پہلے مجھ سے کال پہ بات کر چکی تھی۔ وہ ایک ڈپریشن میں مبتلا 30 سے 35 سال کے درمیان خاتون تھی، لڑکی تھی۔ تو میں جس موضوع پہ بیسیکلی گفتگو آج کرنا چاہ رہی ہوں، ابھی ہی ریسنٹلی 5 منٹ پہلے وہ اٹھ کے گئی ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی ایک خاموش بیماری ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن ڈپریشن۔ دیکھیں، ڈپریشن ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان نہ ہنستا ہے نہ رو سکتا ہے، نہ خوشی محسوس ہوتی ہے نہ غم کا صحیح اندازہ رہتا ہے۔ یہ بیماری جسم کو نہیں، دل اور روح کو کھا جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ڈپریشن موت کا دروازہ نہیں ہے، یہ زندگی کی ایک آزمائش ہے، اور آزمائشوں سے نکلنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک حقیقی مشاہدے کو شیئر کر رہی ہوں، اور وہ مشاہدہ کیا مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، 5 منٹ پہلے کی بات ہے، اور پچھلے 3 گھنٹوں سے میں یہی کر رہی تھی۔ آج میں نے ایک ایسی پیشنٹ کو کونسل کیا ہے جو مایوسی کی آخری سرحد پہ تھی، مگر میں نے کیا کیا اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اسے لیکچر نہیں دیا، میں نے اسے نصیحتوں کے تیر بھی نہیں مارے۔ میں نے سب سے پہلے اسے سنا کہ میں حاضر ہوں، تم سناؤ۔ سنا بغیر کاٹنے کے، سنا بغیر جج کرنے کے، سنا بغیر اپنی رائے اس پر امپوز کرنے کے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ورس نمبر 53 میں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ تمہاری سانسیں گواہ ہیں کہ اللہ تمہیں جینے کا موقع دے رہا ہے، تمہاری آنکھیں گواہ ہیں کہ تم ابھی دیکھ سکتی ہو، تمہاری دعائیں گواہ ہیں کہ تمہارا رب تمہیں سن رہا ہے۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ بس صبر کرو، میں نے اسے یہ کہا کہ ہم مل کے تھوڑا سا جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہیں، روزانہ 5 منٹ جو ہے فریش ایئر میں سانس لو، دن میں ایک اچھی بات اپنے آپ سے کہنا سیکھو، رات کو سونے سے پہلے اذکار کیا کرو، اپنا محاسبہ کیا کرو، اپنے دل کی سنو کہ دل کیا کہہ رہا ہے۔ اور جانتے ہیں باقی بہت سی باتیں ہوئی ہیں، ہر بات شیئر نہیں کی جا سکتی۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس کی آنکھوں میں ایک چھوٹی سی امید کی چمک نظر آئی۔ اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو سینس دی ہوتی ہے، آنکھوں کے ذریعے دل کا حال پڑھ لیتے ہیں، مجھ میں بھی شاید تھوڑی سی وہ ایلیمنٹ ہے۔ تو مجھے نظر آیا کہ مایوسی کی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھل چکا تھا۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ڈپریشن سے نکلنے میں 2 چیزیں اہم ہیں۔ پہلا، محبت بھرا ساتھ ہو، دوسرا امید بھرا کلام ہو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، ہر ڈپریسڈ انسان کو سب سے پہلے ضرورت ہے کسی ایسے انسان کی جو اسے سن لے، اسے بغیر جج کیے، کوئی آرگیومنٹ نہیں۔ ہاں تم ٹھیک ہو اپنی جگہ پہ، سناؤ مجھے، میں سن رہی ہوں تمہاری بات، اسے تھامے کہ چلو چلتے ہیں واک پہ، جو اسے یہ یقین دلائے کہ تم نہیں ٹوٹے، تم تھکے ہو، بس ہم کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، اسی طرح ایموشنلی بھی ہم تھکتے ہیں، ہمیں اپنے ایموشنز کو بھی رست دینی ہے، اور تھکن ختم ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ججمنٹ نہیں، کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔
تو میں تو آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ڈپریسڈ ہے تو سب سے پہلے اسے عزت دیں، رسپیکٹ دیں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ میں نے اس کے لیے اتنا کیا، اس نے دوبارہ کیوں نہیں کیا. نہیں، کچھ لوگ پیدا ہی صرف دینے کے لیے ہوتی ہیں، لینے کے لیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، عزت دیں، رسپیکٹ دیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اسے دعا دیں، اسے مسکرا کر دیکھیں اور سنیں. کو آئی ایم اے لسنر، آئی ایم ناٹ اوپینین پرووائڈر. تم سناؤ، میں سن رہی ہوں تمہیں بیٹھ کے، کیونکہ شاید آپ کی ایک مسکراہٹ، ایک دعا، ایک سچے جملے سے زندگی میں واپس لوٹا. میرے سامنے میری سینئر بیٹھی ہوئی ہیں، مجھ سے زیادہ کیپیبل ہے، لیکن اس وقت میرا ہاتھ چوم رہی ہیں کہ وہ بچی جس کے ساتھ اس کی والدہ تھی وہ 3 دفعہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکی ہے، اور اب چلتے ہوئے کہہ کے گئی ہے کہ زندگی بہت قیمتی ہے. اگر میں اسے آپ کی آنکھ سے دیکھوں تو آپ سب بھی دیکھیں اور دکھانے والے بنے. شب بخیر.